الراشدین المہدیین، یہ راشدین المہدیین، یہ باب ہے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کے بیان میں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہی حدیث ہے، اور خلفاء کا قول و فعل، ان کا طور طریقہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسی ضمن میں نے آج یہ باب منتخب کیا ہے کہ نہیں، ہمارے غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بہت سارے کام میری وفات کے بعد بھی امت میں ہونے والے ہیں، تو ان کا جواب خلفائے راشدین دیں گے، جو امت کے لیے دلیل کی حیثیت رکھیں گے۔ اس تعلق سے ہمارے پیارے آقا کی چند احادیث ہیں، سنیں۔ حدثنا عبداللہ بن علا یعنی ابن زبیر حدثنی یحییٰ بن ابی المطاع قال سمعت العرباض بن ساریہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فوعدنا موعظۃ بلیغۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون فقیل یا رسول اللہ وعظت موعظۃ مودعی فہدی الینا بعہد فقال علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا الی آخر الحدیث۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عرباض بن ساریہ نے فرمایا، صحابی ہیں، عرباض بن ساریہ کہتے ہیں ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک زبردست خطاب فرمایا، ایک زبردست آپ نے تقریر کی، اتنی زبردست واضح و نصیحت تھی کہ اس سے دل لرز اٹھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ رونے لگے۔ تو کہا گیا یا رسول اللہ، لگتا ایسا ہے کہ آپ نے آج کوئی وداعی تقریر کر لی، یعنی آپ کی تقریر سے کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کسی کو ودا کر رہے ہیں یا خود ودا ہو رہے ہیں، اس طرح کی تقریر آپ نے کر دی، تو آپ ہم سے کچھ عہد کر لیجئے، یعنی ہمیں کچھ نصیحت کر جائیے آپ۔ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا، علیکم بتقوی اللہ، میری وفات کے بعد تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم اللہ سے تقوی اختیار کرو، والسمع والطاعۃ، اور اطاعت اور فرما برداری اپنے اوپر لازم کر لو، وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ تمہارا حاکم کوئی حبشی غلام کیوں نہ ہو جائے۔ یعنی مسلمانوں میں کبھی کبھی نچلے درجے کے لوگ بھی اعلیٰ منصب پر آ جائیں گے، بڑی کرسی پر بیٹھیں گے، حاکم بن جائیں گے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اگرچہ کوئی حاکم غلام، کوئی حبشی غلام تمہارا حاکم کیوں نہ بن جائے، تو اس کی بھی اطاعت کرو، اس کی بھی بات کو مانو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بگاڑ اور فساد ہونے کا خدشہ ہو تو اس صورت میں فاسق کے پیچھے نماز ہو جائے گی، یہ ایک سچویشن ہے۔ تو ائمہ کرام کے زمانے میں، صحابہ تابعین کے بھی زمانے میں کچھ ایسے لوگ حاکم بن چکے تھے۔ خود مدینہ طیبہ میں مروان بن حکم حاکم تھا، مروان بن حکم حاکم تھا وہ مدینے میں، اس وقت صحابہ باحیات تھے،
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات تھے۔ خود امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ وہ مروان بن حکم مسجد رسول میں خطبہ دیتا تھا، میں بیٹھا رہتا تھا، اور وہ ممبر پر چڑھ کر کے میرے باپ کو گالی دیا کرتا تھا، حضرت علی کو وہ گالی دیا کرتا تھا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا بھی دور گزرا ہے، لیکن لوگوں نے اس کے خلاف کچھ نہیں کہا، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا ہے نا کہ اگرچہ کوئی حبشی غلام ہی حاکم کیوں نہ بن جائے، جب کرسی پہ بیٹھ گیا ہے بیٹھنے دو، جب تک کفر نہ کرے، جب تک وہ کفر نہ کر جائے تب تک اس کی حکومت کا انکار نہ کرو۔ ظالم بھی گزرا، بہت سارے ایسے لوگ جو بدترین تھے، ایسے لوگ بھی کرسی پہ بیٹھ گئے تھے۔ تو یہ بھی ایک باریک نشاندہی حضور نے فرمائی۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِ اخْتِلَافًا شَدِيدًا، اور ان قریب میرے بعد تم لوگ سخت اختلاف دیکھو گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو ایسے سچویشن میں تم پر لازم اور ضروری ہے کہ اس اختلاف کے زمانے میں تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ جب بھی زمانے میں اختلافات پیدا ہوں تو آدمی کو رجوع کرنا چاہیے حضور کی سنت کی طرف اور حضور کے خلفاء راشدین کی سنت کی طرف۔ یہی مین راستہ ہے اور یہی اسلام ہے۔ جیسے کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ہم سب کے پیارے آقا نے فرمایا ستفترق من امتی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سب کے سب جہنم جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا قالوا من ہوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا سرکار وہ لوگ کون لوگ ہیں جو جنت جائیں گے؟ تو حضور نے کیا فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس راستے پر جو لوگ رہیں گے وہی لوگ جنت جائیں گے۔ تو ہر زمانے میں اختلافات تو ہونا ہی ہے۔ ان اختلافات کے زمانے میں اہل اسلام کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس موقع پر سنت رسول اور سنت خلفاء راشدین کو مضبوطی سے پکڑے۔ کیسا؟ عزا علیہا بالنواجذ، ایسا مضبوط پکڑو جیسا کہ دانتوں سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ کیسا مطلب؟ کہ آپ کہیں بلندی سے نیچے گر رہے ہیں اور نیچے جان جانے کا خطرہ ہے، تو آپ جو ہیں بچنے کے لیے کسی چیز کو پکڑیں گے مضبوطی سے۔ اگر ہاتھ کام نہ کرے تو کم از کم آپ منہ لگا لیں گے، دانت سے اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک شدت کو دکھانا مطلب ہے کہ دانتوں سے جسے مضبوط سے پکڑ لیا جاتا ہے، ہاتھ بھی اور منہ سے بھی، تو ویسے ہی مضبوطی کے ساتھ سنت رسول اور سنت خلفاء راشدین کو پکڑ لو۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورُ الْمُحْدَثَاتِ، اور نئے جو بدعت ہیں یہ سب سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب اس حدیث کو لے کر جو لوگ ہر کام کو گمراہی بولتے ہیں تو ان کو سمجھنا ہوگا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو وہ بدعت سے مراد وہ بدعت جو شریعت کے اگینسٹ میں آئے، اس کے مقابل میں ہو۔ اللہ رسول یہ فرما رہے ہیں اور آج کا کوئی آدمی الگ فرما رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں بدعت۔ یہ بدعت گمراہی ہے۔ ہر نیا کام بدعت نہیں ہے اور ہر نیا کام گمراہی بھی نہیں ہے۔ اگر ہر بدعت گمراہی ہوتی، ہر نیا کام اگر گمراہ ہوتا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ
تراویح کی جماعت قائم کرنے کے بعد نعمہ ہادہ البدعت نہیں فرماتے. حدیث میں ہے یہ نعمہ ہادہ البدعت، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر کام گمراہی نہیں ہے. جو کام بعد میں ہوئے لیکن دین کی ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو وہ کام بعض اوقات فرض ہیں، بعض اوقات واجب ہیں، اور بعض اوقات سنت ہیں، اور بعض اوقات وہ کام مستحب ہیں. جیسا کہ ہم لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں علم نحو، علم صرف، منطق، فلسفہ، علم حدیث، فقہ، اصول فقہ. تو اس طرح کے بالکل الگ الگ پارٹ میں علوم کو تقسیم کر کے نبی کے زمانے میں نہیں پڑھایا جاتا تھا، یہ بعد میں ہوا ہے. تو اگر ہر بدعت گمراہی ہو تو کوئی آدمی بچ نہیں پائے گا. اس لیے یہاں پر اصول قائم کرنا ہوگا کہ جو اسلام کے خلاف ہو نیا کام، وہ کام بدعت ہے. جی ان عبد الرحمن بن عمرو السلمی انه سمع الارباز بن ساریہ یقول وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعدة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقلنا یا رسول اللہ ان هذه لموعدة مودعين فاذا تهدى الينا قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث ما قيد انقاد. یہ بھی حدیث، ابھی جو حدیث سنایا سیم وہی ہے، خالی الفاظ میں کچھ تبدیلی ہے. اور اس میں ایک نیا جملہ آیا. میرے آقا نے فرمایا کہ مومن اونٹ کی طرح ہے. میرے آقا نے مومن کو اونٹ کی طرح قرار دیا، ایگزامپل دیا کہ مومن اونٹ کی طرح ہے. کیسے؟ کہ جس طریقے سے اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال کر مالک اپنا گرویدہ، اپنا غلام بنائے رکھتا ہے، تو ویسے ہی مومن بھی اس کو قید کر دیا جاتا ہے کسی ایک حاکم کے انڈر میں. تو اس حاکم کی پیروی ضروری ہے. قرآن پاک میں ہے نا، وہ اولی الامر منکم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو حکم والے ہیں ان کی اطاعت کرو. تو اولی الامر میں علماء بھی ہیں، مفتیان اکرام بھی ہیں، اور حکماء اکرام بھی، جتنے بھی حاکم لوگ بنتے ہیں یہ سب اولی الامر میں داخل ہیں. تو ان لوگوں کی بات ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے. کب تک؟ جب تک کہ وہ دین کے خلاف کوئی بات نہ کرے. اگر یہ بھی اگر دین کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف بھی بات ہوگی، اور ان سے لڑا بھی جائے گا، اور کافر کردار تک ان کو پہنچایا بھی جائے گا. شرط یہ ہے کہ یہ دین کے خلاف بات نہ کرے. ہاں ظلم کر رہا ہے تو اس کا وہ ذاتی گناہ ہے، کسی کا حق چھین کے کھا رہا ہے اس کا وہ ذاتی گناہ ہے، اس کو مرنا ہے، اس کو جواب دینا ہے. اور نہیں تو پھر حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، تو حکومت کے حساب سے اس کی بات ہم کو ماننی پڑے گی. ایک اور دو حدیث سن لیں. یہ باب ہے بدعات، خرافات، جھگڑے وغیرہ سے بچنے کے بیان میں. عن جابر بن عبداللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صباحكم مساكم ويقول بعثت انا والساعة كهاتين ويقرن بين اصبعي السبابة والوسطى ثم يقول اما بعد. حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ رسول پاک علیہ وسلم آپ خطاب فرما رہے تھے اور خطاب کرتے کرتے آپ کی آنکھ سرخ اور لال ہو گئی. اچانک آپ کی آواز تقریر کے دوران بلند ہو گئی اور آپ کا جو غضب اور آپ کی جو ناراضگی تھی وہ سخت ہو گئی تقریر کے دوران اچانک. اور صحابی کہتے ہیں لگتا ایسا تھا کہ حضور حاضرین کو ڈرا رہے تھے کسی لشکر کی خبر دے کر کہ کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے جو بہت خطرناک ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح گویا کہ کانوں کو مطلب گویا کہ یعنی سچویشن کو ایک جملہ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ گویا کہ حضور صحابہ کو ڈرا رہے ہیں. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں، آقا فرما رہے تھے کہ میں بھیجا گیا ہوں اور قیامت بھی بھیجی گئی ہے. یعنی اللہ نے مجھ کو اور قیامت کو ایک ساتھ بھیجا ہے. اور کیسے کہاتین، اور اس طرح میرے آقا نے 2 انگلی کا اشارہ کیا جیسے کہ یہ دونوں انگلیاں آپ نے سبابہ کو اور وسطی، اس کو سبابہ بولتے ہیں اور اس کو وسطی بولتے ہیں. اس کا نام شہادت بھی ہے. اس انگلی کو عربی میں شہادت بھی بولتے ہیں، اس کا نام سبابہ بھی ہے. شہادت کا معنی ہوتا ہے گواہی اور سبابہ کا معنی ہوتا ہے گالی. کبھی جھگڑا ہوتا ہے نا، اسی انگلی سے بولتے نہیں، پوری جمع مردی اسی انگلی سے لوگ ظاہر کرتے ہیں. گالی بھی دیتے ہیں تو اسی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے. یہ سبابہ بھی اس کا نام ہے. تو حضور پاک نے وسطی بیچ والی انگلی اور سبابہ کو اس طرح کیا اور فرمایا جیسے کہ یہ دونوں انگلی قریب قریب ہیں، اسی طریقے سے میں اور قیامت. اللہ اکبر. ہم لوگ تو بالکل مستی میں ہیں، دنیا کی رنگینی ہے اور مزے لے رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو قیامت کو اتنا قریب بھیجا ہے جیسے کہ یہ دونوں انگلی آس پاس میں ہیں، اتنا قریب بھیجا ہے. ثم یقول اما بعد، پھر میرے آقا نے فرمایا اما بعد فإن خیر الامور کتاب اللہ، بے شک تمام معاملات میں سب سے بہترین معاملہ جو ہے وہ کتاب اللہ ہے. وخیر الہدی ہدی محمد، یا وخیر الہدی ہدی محمد، اور تمام اور بہترین ہدایت، بہترین راستہ وہ حضور پاک علیہ وسلم کا راستہ اور آپ کی ہدایت ہے. وشر الامور محدثاتها، اور تمام امور میں سب سے برے امور یہ نئے نئے کام ہیں. نئے نئے کام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دین والا کام نہیں، دین سے ہٹ کر یہ کام ہو رہا ہے، نیا نیا کام، یہ شر الامور ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وہ کانا یقول من ترک مالا فلأہلہ ومن ترک دینا او ضیاعا فعلی والی. یہ جملہ حضور کا جو ہے نا بہت پیار والا ہے امت کے لیے. آقا فرماتے ہیں کہ جس نے انتقال کیا اور مال چھوڑ دیا تو فلأہلہ، اس کا مال اس کے اہل کے لیے، اس کی آل کے لیے، اس کی اولاد کے لیے. ومن ترک دینا او ضیاعا، اور جو آدمی اس حال میں مرا کہ اس پر قرضہ ہے، او ضیاعا، یا وہ آل اولاد چھوڑا اور کوئی مال جال نہیں چھوڑا، آل اولاد کو بالکل ایک دم مفلوق الحال چھوڑ کے چلا گیا، تو آقا فرماتے ہیں فعلیہ، تو وہ ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے. یعنی اس کا قرضہ بھی میں ہی چکاؤں گا اور اس کے آل اولاد کا دیکھ بھال وہ سب حضور اپنے ذمہ کرم پر لے لیتے ہیں. اللہ اکبر. جی یہ لمبی حدیث پاک ہے. ان عبداللہ بن مسعود، یہ آخری یہ حدیث سنا کر کے دعا کرتا ہوں. ان عبداللہ بن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما ہما سنتان الکلام والہدی. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ بس 2 چیز ہے، یہ دنیا ہے کیا؟ کچھ نہیں. انما ہوا سنتان یا اسنتان، بس صرف 2 چیز ہے، الکلام والہدی، ایک ہے کلام اور ایک ہے راستہ. اچھا یہی 2 چیزیں دنیا میں، تو پھر کون کلام ہے اور وہ کون راستہ ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں فاحسن الکلام کلام اللہ، تو بہترین کلام وہ کلام اللہ ہے.
اس لیے آدمی کو اپنے ضروری کام کر لینے کے بعد جو وقت بچتا ہے اس کو بہترین کلام پڑھنا چاہیے، اپنے کلام میں لوگوں کو نہ لگا کر، یعنی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں وہ احسن کلام ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ احسن الہدا ہدی محمد، یا ہدا محمد، اور بہترین ہدا راستہ طریقہ وہ حضور پاک علیہ وسلم کا راستہ اور طریقہ ہے۔ الا و ایاکم ومحدثات الامور فإن شر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ۔ یہ تو ترجمہ کر لیے۔ الا لا یطولن علیکم الامد فتقسوا قلوبکم الا انما هو آت قریب وانما البعید ما لیس بآت۔ پھر اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، کہیں تمہاری خواہشیں لمبی لمبی نہ ہو جائیں، فتقسوا قلوبکم، پھر وہ لمبی لمبی بڑی بڑی خواہش تمہارے دلوں کو سخت نہ کر دے۔ خبردار ہو جانا مطلب بڑی بڑی لمبی لمبی خواہشات مت پیدا کرنا، دل سخت ہو جائیں گے۔ اور الا انما هو آت قریب، اور یاد رکھو جو چیز قریب آنے والی ہے اس کا خیال رکھو۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے موت، جو بغیر انویٹیشن کے آتی ہے، بغیر دعوت کے، بغیر انفارمیشن کے، قریب، اس لیے قریب ہے وہ، اس لیے وہ قریب ہے کہ کب جو آ جائے۔ جیسے کہ اگر آپ کو کسی جنگل میں چھوڑ دوں اور کہہ دوں کہ کبھی بھی شیر آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، تو آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی بے خبر نہیں ہوں گے، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ہوں گے، ہے نا؟ آپ اسی میں رہیں گے، اپنی ڈیفنس میں تیار رہیں گے۔ تو ویسے میرے آقا فرماتے ہیں کہ خبردار، جو قریب آنے والی چیز ہے اس کا خیال رکھو، وہ ہے موت۔ وَإِنَّمَا الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ، اور جو دور کی چیز ہے وہ آنے والی نہیں ہے، جو ہو چکا، جو گزار چکے، جو مستیاں ہو چکی، وہ کچھ نہیں آنے والا ہے۔ الا انما الشقی من شقا فی بطن امہ والسعید من وعد بغیرہ، یاد رہے بدبخت وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے بدبخت پیدا ہوتا ہے، اور نیک تو وہ ہوتا ہے جو غیروں سے نصیحت سیکھ لیتا ہے۔ نیک وہ ہوتا ہے جو غیروں سے بھی نصیحت سیکھ لیتا ہے۔ الا ان قتال المؤمن کفر، اور یاد رہے کسی مومن کو مومن سمجھ کر مارنا کفر ہے۔ وہ سبابہ فسوق، کسی مومن کو مومن سمجھ کر گالی دینا فسق اور فجور ہے۔ ولا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے جھگڑا کر کے 3 دن تک بات چیت بند کر کے رکھ دے۔ جھگڑا ہو گیا پھر 3 دن تک اگر وہ بات چیت کر کے بات چیت بند رکھ دیتا ہے تو آقا فرماتے ہیں یہ حلال نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی درمیان بات چیت جاری کر لینا چاہیے، دل کی کدورت اور دل کی نحوست دور کر لینی چاہیے، گلے میں لینا چاہیے۔ پھر ملنے میں جو پہل کرے گا، دونوں جب جنت جائے گا تو پہل کرنے والا جنت میں پہلے جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں الا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، اور خبردار جھوٹ سے بچو۔ یہ آج عام بلا ہے، جھوٹ آج فیشن ہے، آج کے ڈیٹ میں جھوٹ فیشن ہے۔ جھوٹ بول کر بھی آدمی کے پیشانی میں شکن نہیں آتا، بلکہ وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے کسی کو بیوقوف بنا دیا، میں نے ٹوپی پہنا دیا، میں نے بڑی چالاکی سے اپنے آپ کو وہاں سے بچا کے نکال لیا۔ تو آدمی اپنے آپ کو جھوٹ کے حوالے سے ایڈوانس سمجھتا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ خطرناک زمانہ ہے نا؟ یعنی سنت کے خلاف جو کام ہوتا ہے وہ فیشن ہے نا؟ اور اس فیشن کو ہم نے اپنی زندگی کا ایک شعار اور ایک معیار بنا لیا ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ کتنا خطرناک دور ہے یہ۔ فرماتے خبردار جھوٹ مت بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْكِذْبَ لَا يَصْلَحُ بِالْجَدِّ وَلَا بِالْحَزْلِ وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ سَبِيَّهُ ثُمَّ لَا يَفِعَ لَهُ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ
وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں جھوٹ سے پرہیز کرو، اس لیے کہ جھوٹ کسی بھی کام کو مکمل بھی نہیں کر سکتا اور کسی بھی کام کو ادھورا بھی نہیں کر سکتا۔ جھوٹ کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بول کے کام مکمل کر لیا، نہیں، پاسبل نہیں ہے، وہ کام مکمل ہوا ہی نہیں، جھوٹ کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو جھوٹ ہے، یہ جھوٹ فجور کی طرف لے کے جاتا ہے، اور فجور یہ دوزخ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور سچائی یہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور نیکی آدمی کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ صَدَقَ وَبَرَّ، اور قیامت میں کہا جائے گا سچے کے لیے کہ اے سچا تو نے سچ کہا تھا، تم نے نیکیاں کمائی تھی، اور کاذب کو جھوٹے کو کہا جائے گا اے کاذب، اے جھوٹا، تم نے جھوٹ کہا تھا اور فسق و فجور کیا تھا۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، آدمی اس دنیا میں جھوٹ بولتے رہتا ہے، ایک بار دو بار بول لیا، پھر بعد میں معافی مانگ لی، توبہ کر لیا، ختم معاملہ۔ لیکن جو آدمی جھوٹ کو اپنی پہچان بنا لیتا ہے، اپنی عادت بنا لیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان العبد یکذب، آدمی جھوٹ بولتے رہتا ہے، بولتے رہتا ہے، بولتے رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، پھر یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا گیا تو یہ ہے ایک انتہا، کہ اس انتہا تک پہنچنے کے بعد اب ہدایت ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ ایک مسئلہ ٹف ہو جاتا ہے، توبہ نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی ایک مشکل امر ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کرے کہ اس حد تک ہم میں سے کسی کو اللہ نہ پہنچائے کہ جہاں جا کر کے بات بنے نہیں بلکہ بات بگڑتی نظر آئے۔ یہ ایک لاسٹ اسٹیج ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد پھر آدمی بھلائی کے تقریباً راستوں سے دور چلا جاتا ہے، پھر واپسی کی کوئی امید باقی نہیں رہتی ہے۔ خیر، یہ چند احادیث تھیں جو معاشرے کے ایک اصلاح کے حوالے سے بھی اور خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنانے کے حوالے سے بھی، کہ خلفائے راشدین کا طریقہ بھی ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے، معنی ہی نہیں بلکہ سنت رسول اور سنت صحابہ کرام پر چلنے کا نام ہی دین ہے، سنیت ہے اور اسلام ہے۔ اس سے ہٹ کر، اس سے چھٹ کر نہ دین کا تصور ہو سکتا ہے نہ اسلام کا تصور۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار، ہم سب تیرے گنہگار سیہ کار خطا کار بندے، تیرے پیارے حبیب کی پیاری حدیثوں کا سہارا لے کر اپنے دینی علم کے اضافے کے لیے ہم چند لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، ہماری شرکت کو قبول فرما، مولا ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، اور ہمارے دینی علم میں اضافہ فرما۔ مولا، جو ہم نہیں جانتے ہیں اسے مزید سیکھ لینے کی توفیق عطا فرما، اور ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے تیرے پیارے حبیب کی تمام سنتوں کو جان کر اس پر عمل کی طاقت نصیب فرما۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، عقیدے کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اور جو مشکل حالات میں گھرے ہیں انہیں سبکدوشی عطا فرما، بے اولاد کو اولاد نصیب فرما، جن کے ماں باپ باحیات ہیں ان کو لمبی عمر اور ساتھ ساتھ صحت اور تندرستی اور ساتھ ساتھ ایمان اور عقیدے کی مضبوطی عطا فرما، اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کے بال بال کی مغفرت فرما کر ان کو کروٹ جنت نصیب فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں پر خصوصی کرم فرما، مولا ہم سب کے جو قبلہ اول ہے مسجد اقصی بیت المقدس، اس کی حفاظت فرما۔ تیرے انبیاء کرام کے نشانات ہیں اس زمین پر، مولا تیرے نبی پاک علیہ وسلم کی نشانیوں کی حرمت کا وسیلہ مولا ان سب پر رحم کرم کا معاملہ فرما۔ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، خائب و خاسر فرما، اور
سبوں کو مولا زمین میں دھس جانے کی توفیق رفیق عطا فرما پیارے آقا کے وسیلے سے، اور جو مظلوم ہیں اہل ایمان ہیں ان کو سربلندی عطا فرما، فتح و نصرت و کامیابی عطا فرما، اور دنیا میں جہاں پر بھی اہل سنت کی مساجد و مدارس و مکاتب و خانقاہیں ہیں سب کو خوب ترقی عطا فرما، ہماری مسجد کو خوب ترقی عطا فرما، ہماری دعا کو مولا پیارے حبیب کے وسیلے سے قبولیت کا درجہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔